أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہ جو مکی سورتوں کا سلسلہ چل رہا ہے سورہ یونس سے، اور یہ چلے گا مسلسل سورہ مومنون تک، ان میں تین سورتوں کے 2 گروپ مکمل ہو چکے۔ 3 نسبتاً بڑی تھیں، سورہ یوسف، سورہ یونس، سورہ ہود۔ 3 چھوٹی، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ ہجر۔ سورہ ہجر جو ہے وہ منفرد نوعیت کی صورت، اور اپنے زمانہ نزول کے اعتبار سے بھی وہ ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ باقی سورہ ابراہیم اور سورہ رعد کے درمیان وہ نسبت زوجیت پوری طرح موجود تھی۔ اب یہ جو جوڑا آ رہا ہے 3 سورتوں کا، سورۃ النحل، اب یہ بھی نسبتاً بڑا جوڑا ہے۔ سورۃ النحل 16 رکوع ہیں، 128 آیات ہیں۔ اسی طریقے سے پھر سورہ بنی اسرائیل ہے، پھر سورہ کہف ہے۔ یہ 3 پھر ایک سب گروپ ہے 3 سورتوں کا۔ ان میں یہ سورۃ النحل منفرد ہے، اور وہ جو 2 صورتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، وہ ایک جوڑے کی شکل میں ہے۔ وہ تو انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو بڑی تفصیل سے بات سامنے آئے گی۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جامعیت کے ساتھ بیان جو ہے اس کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ مزاجاً گویا کہ سورہ انعام سے زیادہ مشابہ ہے، بلکہ یہ کہ سورہ روم جو ہے وہ اور سورہ نحل اس کے مضامین میں اور زیادہ گہری مشابہت ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اللہ کا حکم آن پہنچا ہے پس جلدی مت بچاؤ۔ یعنی یہ کہ جب رسول کی بعثت ہو گئی تو گویا کہ اب وہ سارا معاملہ جو ہے وہ اب تو صرف وقت کا رہ گیا ہے کہ کتنے وقت کے بعد تم پر عذاب آئے، کب تک تمہیں مہلت ملے، ورنہ فیصلہ تو گویا کہ جب کتاب قرآن نازل ہو رہا ہے اور رسول کو ہم نے بھیج دیا ہے تو گویا فیصلہ کل وقت آ پہنچا ہے۔ اب اس میں کوئی تاخیر بس تھوڑی سی ہے، زیادہ نہیں۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس سے جو شرک تم کرتے ہو۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اتارتا ہے فرشتوں کو اپنے امر کی ایک روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ یہ الفاظ بہت اہم ہیں۔ اتارتا ہے فرشتوں کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے کہ جو وحی لے کر آئے۔ کس پر اتارا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، انسانوں میں سے جس کو بھی اللہ نے چنا اور پسند کر لیا اس پر حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے۔ بالروح من امرہ، اپنے امر، اپنے معاملے کی ایک روح کے ساتھ، اس سے مراد وحی ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے، جیسے کہ سورہ اعراف میں جو آیت آئی تھی الا لہ الامر الا لہ الخلق والامر، تو یہ 2 عالم ہے، عالم خلق، عالم امر۔ عالم امر کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے سرے سے، اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے انسٹنٹینیس، اس کا امر یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون، اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں۔ لیکن عالم خلق میں وقت لگتا ہے، 6 دنوں میں آسمان اور زمین بنائے، وقت لگتا ہے۔ آم کی گٹھلی کا ایک درخت جو اس سے بننا ہے اس میں وقت لگے گا۔ عالم خلق میں وقت ہے، اس میں وقت نہیں۔ اور عالم امر کی 3 ہی چیزیں ہیں صرف جو ہمارے علم میں ہیں۔ ایک ملائکہ کا تعلق عالم امر سے ہے، اسی لیے ان کو روح بھی کہا جاتا ہے، روح القدس، روح الامین، نزل بہ الروح الامین، ایدناہ بروح القدس۔ تو ملائکہ بھی روح ہے۔ پھر یہ وحی جو ہے یہ بھی روح ہے، بالروح من امرہ، یہ بھی اللہ کے امر میں سے ایک روح ہے۔
اور جو یہ نازل ہوتی ہے وہی یہ بھی روح پر نازل ہوتی ہے. وہی جو حضور کو آئی ہے وہ حضور کے کانوں کے ذریعے سے نہیں، حضور کے آنکھوں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ حضور کے قلب مبارک پر براہ راست. اور قلب مسکن ہے روح محمدی کا. تو جو فرمایا کہ نزل به روح الامین علی قلبک، یہ تو آپ کے دل پر نازل ہوا ہے. تو روح محمدی ریسیپینٹ ہے وحی کی، روح الامین لانے والا ہے وحی کا، اور وہی خود بھی روح ہے. اور اس اعتبار سے جگر کا ایک شعر جو ہے وہ ضرور یاد رکھیے، کسی خاص کیفیت کی وہ کہہ گئے، نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے. یہ جو نغمہ ہے روحانی قرآن کا، یہ روح الامین نے سنایا، روح محمدی نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو اپنے حکم کی ایک روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. کس لیے؟ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ خبردار کر دو میرے بندوں کو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس مجھے سے ڈرے، میرا تقوی اختیار کرے. خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیے. تعالی عما یشرکون، وہ بہت بلند و بالا ہے، اعلیٰ اور عرفہ ہے شرک سے جو تم کر رہے ہو. خلق الانسان من نطفۃ، اس نے انسان کو بنایا ہے گندے پانی کی بوند سے. فاذا هو خصیم مبین، تو پھر وہ بن جاتا ہے جھگڑنے والا، بڑی بحثیں کرتا ہے، دلیلیں دیتا ہے، عقلی اور نقلی اور نہ معلوم کہاں کہاں کے زمین و آسمان کے تلابے میں لاتا ہے، جھگڑتا ہے بہت ہی واضح طور پر. والانعام خلقها، اور وہ اسی طرح جیسے کہ انسانوں کو تمہیں پیدا کیا اللہ نے، اس نے چوپائے بھی بنائے. لکم فیہا دفء، اس میں تمہارے لیے بنتی کا سامان ہے، یعنی جانوروں کے ہی بالوں سے یہ چیزیں بنتی تھی، اون ہے اس سے کچھ چیز بنی جا رہی ہے، کمبل بنے جا رہے ہیں. تو دفن سے مراد یہ ہے، یہ آگے چل کر تفصیل بھی آئے گی، اونٹ کے بالوں سے بھی، اور اسی طریقے سے جو اس کے بکری کے بال ہوتے تھے ان سے رسیاں وغیرہ بنتی تھیں، اونٹ کے بالوں سے رسیاں بنتی تھیں. تو یہ دفن ہے. ومنافع، اور بھی بہت سے فائدے ہیں. ومنھا تاکلون، اور اسی سے تمہاری غذا بھی ہے، اس کا گوشت تم کھاتے ہو جانوروں کا. ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون، اور اس میں تمہارے لیے بڑی شان اور حسن ہے، جمال ہے، جبکہ تم شام کو انہیں چرا کر واپس لاتے ہو. دیہاتی لوگوں کے لیے واقعہ یہ وہ منظر بڑا دل خوشکن ہوتا ہے، وہ اپنے ریور کو لے کر آ رہے ہیں، شام کے وقت جنگل سے واپس آ رہے ہیں، کتنا بڑا ریور ہے، یا کتنی بھینسیں ہیں، کتنی گائیں ہیں، تو اس کے اندر تمہارے لیے ایک حسن ہے، جمال ہے. وحین تسرحون، اور جب صبح کے وقت چرانے کے لیے باہر لے